وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے سوال کیا قیامت کی ہولناکیوں کے متعلق اور قیامت کے عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو ہمیں جہنم سے ڈراتی ہیں، جنت کے بارے میں بتاتی ہیں، اور قیامت کے متعلق اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں ان سے آگاہی قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں ملتی ہے۔ سورہ حج کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، آپ یہ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت جس کو دودھ پلا رہی ہے اپنے ننھے منھے بچے کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ عبس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ جس دن ہر شخص بھاگے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر شخص یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ اپنی والدہ سے بھاگے گا، وابیہ اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ والدہ اپنی اولاد کے کام آئے گی، نہ ہی کوئی عزیز و اقارب دوسرے کے کام آئیں گے۔ بھائی جو دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ہمارا بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اکٹھے کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن بھول جائیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ہر انسان اپنی پریشانی میں ہوگا، اپنے بارہ میں پریشان ہوگا کہ آج میں اللہ کو کیسے حساب دوں گا۔ تو یہ دن بڑا ہولناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی صحابی نے سوال کیا، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، آتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متی الساعة قائمۃ، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول تیاری تو کچھ نہیں ہے، زیادہ نمازیں زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز و روزہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن محبت یہ صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے، محبت جذبات کا نام ہے، محبت باطنی کیفیت کا نام ہے، کہ انسان کے دل میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی وہ پیروی کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جھوٹی محبت کے دعویٰ کرنے والے لوگ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر کیسے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، گفٹ پیش کرتے ہیں، اور کیسے کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ وار دیں گے، ہم تارے توڑ کر لے آئیں گے، ہم زمین پہ جو کچھ ہم سے ہو سکا تیری محبت میں کر گزریں گے۔ یہ محبت کے جذبات ہیں۔ ایسی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو یہ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب ہے کہ ہمارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو تو ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے
اللہ کے رسول سے محبت ہے، فاتبعونی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر لو۔ ایسا محبت کرنے والا میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ جو محبت کا دعویٰ بھی کرے اور جب اس کا محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم محبت کے دعویٰ میں بھی جھوٹے ہیں۔ محبت کا دعویٰ موجود ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام کے فرامین آتے ہیں ویسے پش ڈال دیا جاتا ہے ان کو۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب شریعت کا قانون آتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ جب شریعت کی کوئی بات ہماری طبیعت کے، ہمارے معاشرے کے، ہماری فیملی کے خلاف آتی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، تو ایسی محبت انسان کو قیامت کے دن کامیاب کر دے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا ایک دن، اور میں نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد سألتنی عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، کہ یہ سوال آپ نے بہت عظیم کیا ہے لیکن یہ آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تو یہ چیزیں، اس سوال کا جواب یہ یاد کر لیجئے، اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے دن، قیامت کے دن، موت کے بعد کامیاب کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوال بڑا عظیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ کام کیا کرنے ہیں معاذ آپ نے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہی پوری کائنات کا مالک اور خالق، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی دینے والا، اسی پر توکل بھروسہ، وہی عزت کا مالک۔ وہ اگر چاہے کسی کو ذلیل کر دے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ وہ جس کو چاہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے مالدار بنا دیتا ہے، جس کو چاہے فقیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے۔ وہ رب العالمین وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسی کے سامنے سجدہ، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سامنے رکوع، عاجزی، اس کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، اس کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ آج مسلمان معاشرے سے نماز غائب ہے، زکوٰۃ کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ اللہ کے رسول کی اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل کو نصیحت ہے، اس سوال کا جواب ہے، کامیابی کی ضمانت ہے کہ جنت میں اگر جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے، یہ تمہیں شیطان سے بچائے گا، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ روزہ تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کی صورت ہے۔ اور پھر فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّۃَ، اور صدقہ کرنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا دے گا جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رات کو عبادت کیا کرو۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت اللہ کے رسول نے تلاوت کی کہ مومنین کی نشانیاں کیا ہیں؟ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ وہ لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے علیحدہ کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں آپ کو اس معاملے کا سردار وہ نہ بتا دوں، اور دین کا جو ستون ہے وہ نہ بتا دوں، اور دین کی جو کوہان ہے وہ نہ بتا دوں؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے۔ فرمایا رأس الامر الاسلام، اسلام کو پکڑ کے رکھنا، اسلام پر عمل کرتے رہنا، یہ اس معاملے کا سردار ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان جہاد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم الا اخبرک بملاک ذلک کلہ،
ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ایک چیز اور نہ بتا دوں؟ فرمایا اللہ کے رسول بتائیے۔ فرمایا فأخذ بلسانہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا۔ فرمایا کف علیک ھذا، معاذ اس زبان کی حفاظت کرنا، اس کو اپنی گرفت میں رکھنا، یہ زبان اس کو بے لگام نہیں ہونے دینا۔ فقلت یا نبی اللہ، اس زبان سے غیبت نہ ہو، اس سے جھوٹ نہ ہو، اس سے تہمت نہ لگے، اس سے برائیوں کا جو ارتکاب کیا جاتا ہے، گالی گلوچ، اس سے انسان بچا رہے۔ معاذ فرماتے ہیں اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول جو ہم کلام کرتے ہیں کیا ہمارا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ ہم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا معاذ تجھے تیری ماں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کیا خیال ہے جب لوگوں کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وجہ کیا ہوگی؟ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، ان کی زبانوں کی یہ چبھی ہوئی باتیں، ان کی زبانوں کے یہ تیر جو ان کی زبان سے نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو جنت میں داخلہ یہ ہر مومن کی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، ان کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، اور جو استطاعت رکھتا ہے حج، اور اس کے بعد نفلی طور پر بھی رات کی عبادت اور نفلی روزے اور صدقہ و خیرات نفلی طور پر بھی کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یہ پورے کا پورا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اس پر عمل کرنے سے یقیناً ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور اصل کامیاب وہی شخص ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور اس کو جنت میں داخلہ مل گیا تو وہ شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں سے بنائے۔ وما علی الا البلاغ۔